اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في موضع آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کے فرمایا، یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے سلسلے میں غلو کر کے حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا. غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کا مطلب کیا ہے؟ جسے انگریزی زبان میں ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے، مطلب شریعت کی بتائی حدود سے آگے بڑھ جانا. دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیں مقرر کی ہیں، جو باؤنڈریز متعین کی ہیں، ان سے آگے بڑھ جانا غلو کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غلو سے باز رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ایاکم والغلو، کہ لوگوں غلو سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کب ارشاد فرمائی؟ حج کے موقع پر جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن عباس جاؤ اور کنکریاں چن کر لاؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں چن کر لے آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریوں کا یہ جو سائز تھا، کنکریوں کی یہ جو مقدار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی. آپ نے فرمایا بمثل ھذا فرمو، لوگوں سنو، جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے اسی سائز کی کنکریاں لیجئے، اسی مقدار کی کنکریاں استعمال کیجئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، لوگوں غلو سے بچو. مطلب یہ ہوا کہ جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے ہم ڈھیلے لیتے ہیں، بڑے بڑے پتھر لیتے ہیں، بڑی سائز کی کنکریاں لیتے ہیں، تو پتہ چلا یہ بھی دین میں غلو کرنا ہو. تو دین کی ایک ایک تعلیم پر عمل کرتے ہوئے، دین کے ایک ایک مسئلے پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھ جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جانا، یہ غلو کہلاتا ہے. حاضرین، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک بنیادی تعلیم ہے توازن، اعتدال، میانہ روی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت نے جس بات کو جس اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے، اس بات کو، اس تعلیم کو اسی اہمیت کے ساتھ اپنایا جائے. اس میں بڑھانا اور اضافہ کرنا بھی غلط، اس میں گھٹانا اور کم کرنا بھی غلط. یہ توازن، یہ اعتدال، یہ میانہ روی شریعت میں جہاں جہاں مطلوب ہے، ان میں سے ایک اہم گوشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں بھی ہے. دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن بہت ضروری ہے
کہ اس محبت کو علم کی لگام دی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے علم کی روشنی میں۔ اگر انسان علم کے بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اگر انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بغیر چاہت کا اظہار کرے گا، تو انسان جذبات میں بہتے بہتے بسا اوقات کیا ہو جاتا ہے، شرک تک چلے جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خاص طور پر اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے حوالے سے اپنی امت کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام دیا ہے، مجھے جو رتبہ دیا ہے، مجھے جو درجہ دیا ہے، اسی میں رکھو، اس سے زیادہ بڑھانا مت، اس سے زیادہ غلو کرنا مت۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی معاملے میں یوں کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و شئت۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ جیسا آپ چاہیں اور جیسا اللہ تعالیٰ چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے برابر شریک ٹھہرا رہے ہو؟ کیا تم مجھے اللہ کے برابر شریک قرار دے رہے ہو؟ کیا تم میری مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ کیا تم میری چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ یاد رکھو کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نبی جو چاہے وہ نہیں ہوتا کائنات میں، ولی جو چاہے وہ نہیں ہوتا کائنات میں، بزرگ جو چاہے وہ نہیں ہوتا کائنات میں۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ کائنات میں وہی ہوتا ہے جو صرف اور صرف رب العالمین چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جذبہ محبت میں آ کر کہنے لگے یا سیدنا وابن سیدنا یا خیرنا وابن خیرنا۔ دیکھیے کوئی غلط بات نہیں تھی، کیا کہا انہوں نے؟ اے ہمارے آقا، اے ہمارے آقا کے لڑکے، اے ہم میں کے سب سے افضل شخص، آپ ہی افضل نہیں، آپ کا پورا خاندان افضل۔ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم بتقواکم، لوگوں احتیاط کو لازم پکڑو، احتیاط کو لازم پکڑو۔ لا یستہوینکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان محبت کے اس راستے سے تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان محبت کے اس راستے سے غلو میں مبتلا نہ کر دے۔ پھر فرمایا لا ترفعوا فوق منزلتی التي انزلنی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام دیا ہے، مجھے جو رتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو درجہ دیا ہے اسی میں رکھو، اسے زیادہ بڑھاؤ مت۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں میرے سلسلے میں اس بیماری کے شکار نہ ہو جانا جس بیماری کے شکار عیسائی ہو گئے، جس بیماری کا شکار کرسچن ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ ان کو بشریت کے دائرے سے نکالا، اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا، ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے بعد اس کا رسول اور اس کا پیغمبر۔ حاضرین، اگر انسان کے پاس صحیح علم نہ ہو، اگر انسان کے پاس شریعت کا صحیح علم نہ ہو، تو انسان جذبات میں بہتے بہتے کیا ہو جاتا ہے، شریعت کے حدود کو تجاوز کر جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اور مبالغہ آمیزی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتے ہوئے کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہنے لگی ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں، مستقبل کا علم ہے، آپ کو فیوچر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا ٹوکا اور کہا ایسی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، کل کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حاضرین، یہ چند نمونے ہیں، یہ چند مثالیں ہیں، یہ چند حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آمیزی نہ ہو، اور وہ توازن، وہ اعتدال، وہ میانہ روی برقرار رکھی جائے جس کی تعلیم کتاب و سنت میں دی گئی ہے، جس کی تعلیم قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ اگر آپ امت مسلمہ کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ امت ہے جس نے اپنے نبی کو صحیح طریقے سے پہچانا نہیں۔ اس امت کی بڑی تعداد ایسی ہے، اس امت کی میجارٹی ایسی ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں،
نبی کے کیا اختیارات ہیں، اللہ کے کیا اختیارات ہیں، نبی کا دائرہ کیا ہے، اللہ کا دائرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہماری صفوں میں امت مسلمہ کے عقائد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے بدترین مظاہر پائے جاتے ہیں۔ چند ایک نمونے میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جہاں یہ امت اپنے نبی کی شان میں غلو اور مبالغہ آمیزی کا شکار ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ سب سے پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے دائرے سے نکال دیا۔ کہا کہ آپ بشر نہ تھے، آپ انسان نہ تھے، تو اچھا تو کیا تھے؟ کہا کہ آپ نور تھے، آپ کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نور سے کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، آپ کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نور سے کی۔ یہ بنیادی خرابی ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے جو سارے عقائد کی جڑ اور بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کتنے جگہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مشرک اور کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو کیوں رسول بنا کر بھیجا، فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانوں کا رسول انسان ہی ہو سکتا ہے، انسانوں کا رسول انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتہ رسول نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فرشتے کے پاس خواہشات نہیں، فرشتہ کھاتا نہیں، فرشتہ پیتا نہیں، فرشتے کے اندر معصیت اور نافرمانی کا عنصر نہیں ہے۔ انسان کا نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے، بشر کا نمونہ بشر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے تمہاری جانب انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، انسان ہی کو پیغمبر کو بنا کر بھیجا۔ اور آج کا مسلمان یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسان نہ تھے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ کم علمی ہے اور لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اور سب سے پہلی بات پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کے دائرے سے نکالا گیا، کہا گیا کہ آپ بشر نہ تھے، آپ انسان نہ تھے۔ اس کے بعد خرابیوں کا ایک سلسلہ شروع۔ جب آپ بشر نہ تھے، جب آپ انسان نہ تھے، تو آپ کے لیے یہ کہنا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے یا یہ کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ جب آپ بشر نہ تھے، جب آپ انسان نہ تھے، تو آپ کے لیے میت یا ماتا کا لفظ جو ہے استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں گے، فوراً گستاخ رسول کی تہمت لگ جائے گی آپ پر۔ کیا کہنا چاہیے پھر؟ پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اے پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اور قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ۔ قرآن مجید اپنے نبی کے لیے ماتا کا لفظ استعمال کرتا ہے، قرآن مجید اپنے نبی کے لیے میت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور آج کا مسلمان یہ کہے کہ نبی کے لیے انتقال کا لفظ استعمال کرنا، نبی کے لیے وفات کا لفظ استعمال کرنا، نبی کے لیے ماتا اور میت کا لفظ استعمال کرنا، یہ گستاخی ہے۔ دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں اور محبت کے نام پر ہم کس غلو کے شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کے جو مظاہر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قرآنی آیات کی غلط ترجمانی، قرآنی آیات کی غلط تفسیر، قرآنی آیات کے غلط معنی بیان کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی رات کو تہجد کا اہتمام کیجئے، یہ نماز تہجد آپ کو اس مقام محمود کا مستحق بنائے گی جو مقام محمود کے اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے غلو کیا، ان لوگوں نے اس کی تفسیر کیا کی؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ کہا کہ یہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بٹھائے گا، نعوذ باللہ۔ جبکہ مقام محمود کی صحیح تفسیر یہ ہے جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، مقام محمود یہ مقام شفاعت ہے۔ جب میدان محشر میں سارے انبیاء سفارش کرنے سے معذرت کر دیں گے اور سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت حمد و ثنا کے کلمات آپ کو سکھائے گا، کچھ خاص صیغے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سکھائے جائیں گے۔ بہت دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع وسل تؤتى، کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی، آپ مانگنا جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کو وہ دیا جائے گا۔ یہ ہے مقام محمود۔
یہ ہے مقام محمود کہ جب سارے انبیاء سفارش کرنے سے معذرت کر دیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے، اپنی سفارش سے حشر کی ہولناکیوں سے لوگوں کو چھٹکارا دلائیں گے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بٹھائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ غلو کا نتیجہ ہے، یہ مبالغہ آمیزی کا نتیجہ ہے۔ تو غلو کی وجہ سے میرے محترم حاضرین قرآن مجید میں تحریف ہوتی ہے، قرآن مجید کی من مانی تفسیر ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی من مانی آیتوں کی تعویلیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے جو مظاہر ہمیں مسلمانوں کے درمیان دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہے درود کے صیغے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر امتی کا فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر امتی کا حق ہے۔ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، لیکن درود کیسے بھیجنا ہے، کن صیغوں کے ساتھ بھیجنا ہے، کن کلمات کے ساتھ بھیجنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ بھیجنا ہے، یہ ساری تعلیمات، یہ سارے احکامات کتاب و سنت میں دیے گئے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے ارباب تصوف، اہل تصوف، صوفیزم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے درود کے صیغے اپنی جانب سے گھڑ لیے ہیں، اپنی جانب سے بنا لیے ہیں، جو نہ نبی سے ثابت ہے، جو نہ صحابہ سے ثابت ہے، جو نہ سلف سے ثابت ہے، پھر ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ یہ درود شافی ہے، یہ درود لاکھی ہے، یہ درود فاتح ہے، یہ درود مشکل کشا ہے، جبکہ یہ درود آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اور ستم والا ہے ستم یہ کہ مزید اس پر فضیلت مرتب کر لیں آپ کہ جو درود لاکھی پڑھے گا اس کو 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملے گا، جو درود مشکل کشا پڑھے گا اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ یہ تو باقاعدہ شریعت سازی ہے، یہ تو باقاعدہ شریعت بنانا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ آج لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر باقاعدہ شریعت سازی کی دکان کھول لی۔ اور یہ جو درود ہیں ان کے الفاظ پر اگر آپ جائیں گے، ان کے معنی اور مفہوم پر غور کریں گے، آپ باقاعدہ صریح شرک آپ کو نظر آئے گا، کھلا شرک آپ کو نظر آئے گا۔ اس لیے حضرات یاد رکھیے، درود بھیجیے مگر انہی کلمات کے ذریعے، انہی صیغوں کے ذریعے، انہی الفاظ کے ذریعے جو کہ شریعت سے ثابت شدہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو اور مبالغہ آمیزی کا ایک بہت بڑا مظہر نعت گوئی، نعت پڑھنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اگر نظم پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اگر اشعار پڑھے جاتے ہیں تو اس کو حمد بولتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اگر اشعار پڑھے جاتے ہیں، اشعار بولے جاتے ہیں تو اس کو نعت کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہنے والے، نعت پڑھنے والے، نعت بولنے والے 90% شعراء ایسے ہیں جو شرک میں ملوث ہوتے ہیں۔ جو بھی شاعر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھتا ہے، کہتا ہے، بولتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کرتا ہے، اتنا غلو کرتا ہے، اتنا غلو کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی شان میں گستاخیاں، اللہ کے سارے اختیارات اٹھا کر نبی کو دے دیے جاتے ہیں۔ اور ایک ایک شعر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا مبالغہ اور ایسا غلو آپ کو نظر آتا ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ بہتا سمندر، نہ بہتا یہ پانی، نہ کلیاں کھلتی یہ گل مسکراتے، یہ دنیا کے رنگی نظارے نہ ہوتے۔ بہت مشہور نعت ہے مسلمانوں کے درمیان، بہت مشہور کلام ہے مسلمانوں کے درمیان۔ مدعا کیا ہے اس کلام کا؟ کائنات کا وجود نہ ہوتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک جیسی من گھڑت اور موضوع روایتوں کا سامنے رکھ کر کیا ہے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا، یہ کائنات بنی ہے آپ کے صدقے، یہ زمین و آسمان بنے ہیں آپ کے صدقے، یہ سورج اور چاند بنے ہیں آپ کے صدقے، یہ کائنات کا وجود ہے آپ کی وجہ سے۔ بہت غلط عقیدہ ہے، بہت غلط عقیدہ ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشمکش کے لیے پیدا کیا، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بجائے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کائنات بنی ہے، غلط عقیدہ ہے، بہت غلط نظریہ۔ عربی زبان کا ایک مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ۔
7ویں صدی ہجری کے عالم دین بوصیری نے ایک قصیدہ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بہت مشہور قصیدہ ہے۔ اس کو باقاعدہ جو ہے قرآن مجید جیسا پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید جیسا حفظ کیا جاتا ہے، اور جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو قصیدہ بردہ پڑھ کر شفا یابی کی نیت سے باقاعدہ دم بھی کیا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس قصیدے کا نام لیتے ہوئے آپ صرف قصیدہ بردہ کہیں گے تو بہت بڑے گستاخ کہلائیں گے آپ، شرافت کے لقب سے نوازنا ہے آپ کو، قصیدہ بردہ شریف کہنا ہے آپ کو، جیسے آپ کہتے ہیں اجمیر شریف، گلبرگہ شریف۔ کیا ہے اس قصیدے کے اندر؟ کھلم کھلا شرک ہے، سری شرک ہے۔ پہلا ہی شعر دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میں مصیبتوں میں پھنس جاتا ہوں، جب میں پریشانیوں میں گر جاتا ہوں، تو اس کائنات میں آپ کے سوا مجھے کون بچانے والا ہے۔ اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ قل لن یجیرنی من اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کے سوا کون پناہ دے سکتا ہے، مجھے اللہ کے سوا کون بچا سکتا ہے۔ پناہ دینے والی ذات اللہ کی، مشکل کشا ذات اللہ کی، شفا دینے والی ذات اللہ کی، ہر مشکل سے بچانے والی ذات اللہ کی، ہر مشکل سے بچانے والی ذات اللہ کی۔ یہ سارے اختیارات اٹھا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جاتے ہیں۔ اس سے کھلا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ شرک اس کا نام نہیں تو پھر کس کا نام؟ اس کا ایک اور شعر ہے، دیکھیں شاعر کہتا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم۔ کہ اے پیغمبر، شاعر کہہ رہا ہے اس قصیدے کے اندر کہ اے پیغمبر، یہ دنیا اور آخرت آپ کی سخاوت کا کرشمہ ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ انسانوں کو مل رہا ہے اور آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے، یہ سب آپ کی سخاوت کا نتیجہ ہے۔ اور اے پیغمبر، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب آپ کے علم کا حصہ۔ آپ کا علم ایک بہت بڑا دریا ہے، آپ کا علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کا کچھ حصہ لوح محفوظ میں لکھا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان سمجھ سکتا ہے، ایک صحیح العقیدہ مسلمان جان سکتا ہے، وہ پہچان سکتا ہے کہ ان اشعار کے اندر کیسی گمراہی ہے، کیسا شرک اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے جو مظاہر ہمیں سماج میں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ جس طرح اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 ناموں کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 99 نام ثابت کرنا۔ حدیث میں ہے نا، ان للہ تبارک و تعالی 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے ویسے بے شمار نام ہیں، لیکن اس نے ہم کو جو بتائے ہیں وہ 99 ہیں۔ پھر آگے کہا جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب بعض لوگوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ثابت کرنے کے لیے چلیں۔ چنانچہ ہمارے ملک میں جو قرآن چھپتا ہے، جو مصحف چھپتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے والے صفحے پر اللہ کے 99 نام، اور سورہ ناس اس کے بعد آخر میں جو صفحہ ہوتا ہے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک نام احادیث سے ثابت ہیں۔ آپ احمد ہیں، آپ محمد ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ ماہی ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں۔ بہت سارے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہیں، لیکن یہ جو ذہن ہے 99 کی تعداد کو پہنچانے والا ذہن، کیا ذہن ہے یہ؟ نبی کو اللہ کے برابر قرار دینے والا ذہن، نبی کو اللہ کے برابر رتبہ دینے والا ذہن، نبی کو اللہ کے برابر قرار دینے والا ذہن۔ نعوذ باللہ، یہ سب مبالغہ ہے، یہ سب غلو ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیو؟ اگر انسان کے پاس شریعت کا صحیح علم نہ ہو تو بسا اوقات انسان محبت رسول کے جذبات میں آ کر کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص پارے عام پڑھنے لگا، اما پارہ پڑھنے لگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر پڑھ لیا۔ سورہ نصر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہا، تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا اس نے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک سورت درمیان میں چھوڑ دیا، آپ نے ایک سورت پڑھا نہیں، تبت یدا آپ نے پڑھا نہیں، اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اپنے ہضم کر دیا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ میں پڑھ لیا۔ پوچھا کہ کیسے پڑھ لیا؟ آہستہ سے پڑھ لیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں آہستہ پڑھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے چچا کے بارے میں ہیں، کہ ابو لہب کے بارے میں ہیں، کہ ابو لہب برباد ہو جائے۔ نبی کے چچا کے بارے میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی کے چچا کے بارے میں کیسے بآوازی بلند پڑھ سکتا ہوں میں؟ یہ کیسا احترام ہے؟
یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے؟ یہ لا علمی ہے میرے بھائیو، یہ جہالت ہے، یہ کم علمی کا نتیجہ ہے۔ آج ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے اس کو علم کی لگام دی جائے۔ ہم نبی سے محبت کریں گے، نبی سے محبت کرنا ہے، نبی کی محبت باعث نجات ہے، نبی کی محبت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، نبی کی محبت ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے عظیم دولت ہے۔ لیکن محبت کے نام پر ہر چیز جائز نہیں ہو جاتی، محبت کے نام پر ہر چیز روا نہیں ہو جاتی۔ حضرات، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ اس مہینے میں جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو تقریریں اس کے اندر ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے ان سب میں غلو اور مبالغہ آمیزی کے وہ سارے مظاہر ہوتے ہیں جو مظاہر میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی۔ وہ ساری خرابیاں اس کے اندر ہوتی ہیں جو خرابیاں میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان جلسوں میں، ان جلوس میں ایک شور ہوتا ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک نعرہ بازیاں ہوتی ہیں، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، ٹریفک کو جام کیا جاتا ہے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بنا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری عبادات سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے معاملات چھوڑیے، ہمارے کام چھوڑیے، ہمارے اعمال چھوڑیے، ہماری عبادات سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان من قطع الطریق فلا جہاد له، کہ لوگوں سفر جہاد میں بھی اگر کوئی مجاہد مسافروں کا راستہ روک کر تکلیف دیتا ہے تو ایسے مجاہد کا جہاد باطل ہے۔ ایسی تعلیمات دینے والے نبی کا نام لے کر دیکھیں ہم مسلمان 12 ربیع الاول کو کس طرح لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کس طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کے پروگراموں کو متاثر کرتے ہیں۔ ہمارے نبی وہ نہیں ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان بتاتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی وہ ہیں جو قرآن بتاتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ اخلاق کے، آپ کردار کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، اور دین کے ہر شعبے میں، دین کے ہر گوشے میں ہر قسم کے غلو سے، ہر قسم کے مبالغہ آمیزی سے، ہر قسم کے افراط سے اور ہر قسم کی بدعت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين انه تعالى جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔